بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ عرفہ کا دن روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے یکفر السنة التي قبلہ، ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے آئندہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ایک روزے کی وجہ سے۔ اس کی عظمت دیکھیے۔ اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ بعض لوگ کہ عرفہ کے دن کو عید کہا آپ نے، اور اس کے بعد ایام التشریق کو بھی عید کہا، تو اس کو سامنے رکھ کر بعض لوگ روزہ سے کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، سیدہ حفصہ سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 روزے رکھے، 9 قدر اہتمام کرتے تھے، ہم تو 1-2 رکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 روزے رکھے۔ ابو داؤد کی روایت۔ اور ایک اور روایت سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ حنیدہ بن خالد، ایک صحابی ہیں حنیدہ بن خالد رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں عن امرأتہ، اپنی بیوی سے، اور وہ روایت کرتی ہیں عن بعض ازواجہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں میں سے کسی ایک سے روایت کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم 9 ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے 9 ذی الحجہ، 9 روزے ذی الحجہ کے، 10 ذی الحجہ نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے 9ویں تاریخ نہیں، بلکہ 9 روزے رکھتے تھے۔ ویوم عاشوراء، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے محرم کا، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور اول اثنین من شہر و خمیس، اور پہلا پیر کا، ہر مہینے سے پہلی پیر اور جمعرات کو روزہ بھی رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے رکھتے تھے۔ اس میں بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن بھی روزہ رکھا، اس سے پہلے بھی روزہ رکھے جب آپ حاجی نہیں تھے۔ جب حاجی نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ تو یہ جو اوپر والی روایت ہے جس میں یوم عرفہ کو عید کہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کچھ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں، لوگوں میں شبہ ڈالتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ سب باتیں غلط ہیں۔ یہ روایت اس کو صححہ البانی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور عرفہ کے دن حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ نہیں رکھا، اس کا ذکر کہاں ملے گا؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، عن میمونہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان الناس شکوا، لوگوں نے شک کیا، لوگوں کو شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں عرفہ کے دن، حج کے عرفہ میدان عرفات میں، حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں، عرفہ کے دن آپ روزے سے ہیں۔ لوگوں کو شک ہوا فی صیام صلی اللہ علیہ وسلم، فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الناس شکوا فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ۔ تو اب کیا
کرنا چاہیے, کیسے پتہ چلے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِحِلَابِ وَهُوَ وَاقِفٌ, ایک برتن, دودھ کا برتن بھیجا جس میں دودھ تھا, حلاب, اِنَا يَحْلَوُ فِيهِ, اس برتن کو کہتے ہیں جس میں دودھ دھوا جاتا ہے, وہ میں نے آپ کو بھیجا. وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ, موقف میں کھڑے ہوئے تھے. فَشَرِبَ مِنْهُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا, نوش فرمایا. فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم والناس ينظرون, اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ عرفہ کے میدان میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. جیسا کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا, ما حکم صیام یوم عرفہ لغیر الحاج والحاج, کہ عرفہ کے دن غیر حاج اور حاجی کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فاجاب صیام عرفہ لغیر الحاج سنہ مؤکدہ, جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے سنہ مؤکدہ ہے, خود رسول اللہ نے رکھا, جیسا کہ آپ نے حنادہ کی روایت میں سن لیا. فقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آگے کہتے ہیں شیخ عثیمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن صوم یوم عرفہ فقال احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ, کہ آپ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا اس روزے کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے عرفہ کی یعنی غیر حاج جو ہے نا, وہ جو روزہ رکھے گا تو اس کے ایک سال کے, پچھلے ایک سال کے آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وَأَمَّا الْحَاجُ فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةٍ, کیونکہ اور جو حاجی ہیں اس کے لیے سنت نہیں کہ وہ روزہ رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے سے تھے, مفطر تھے عرفہ کے دن, جیسا کہ آپ نے یہ روایت سنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عرفہ کے روزہ اور عرفہ سے پہلے بھی کچھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے.